چلیے میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین العلیم الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بولیے آمین. غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بغداد بنا وفاد عشقی مدد قرب مدد قیام الدین چشتی قادری اپنا رہے غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا کا خطب عالم کی سلام. قادری اپنا رہے غوث اعظم زنم دمز مرشد منتقی مفتی عالم کی سلام. تیری سرکار میں لاتا ہی رضا و شفیع یا رسول اللہ. تیری سرکار میں نے اپنی تقریر کا عنوان کرنے سے پہلے زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں بانی کیونکہ میں جانتا ہوں یہ سب میرے رشتہ دار ہیں. الحمدللہ بہت دور دراز سے سفر کر کے ہمارے خالد صاحب تشریف لائے اور بھی سب رشتہ دار ہیں. لیکن میں اپنی گفتگو میں سب کا تعارف نہ کرا کر کے اپنی گفتگو سے قبل میں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک شعر بولا کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہی رضا اس کو شفیع. ذرا مقدس سے بولے سبحان اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہی رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہو بیٹا میرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا میرا. واہ کیا جنوب کرم ہے شہی بطحا میرا. واہ کیا جنوب کرم ہے شہی بطحا میرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا میرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے یہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے خسروا عرش پہ اڑتا ہے ٹھہرا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اپنی جگہ پر مسلط ہے کہ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں. بے شک خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں. اور جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. اور شاعر لکھتا ہے کہ شوقت شاہی تاج خسروی لے جائے گا. بس بولے سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور جی لگا کر کے بولے یا رسول اللہ. شوقت شاہی تاج خسروی لے جائے گا. تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا. شوقت شاہی تاج خسروی لے جائے گا. خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا. اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق. تھام لے احمد رضا کا مسلک حق. تھام لے باغ جنت میں تمہیں مسلک یہی لے جائے گا. باغ جنت میں تمہیں مسلک یہی لے جائے گا. اور مفتی اعظم میرے یہ فیصلہ کر کے گئے. علماء کی توجہ چاہوں گا. جی عطا ہو. مفتی اعظم میرے یہ فیصلہ کر کے گئے اب تمہیں منزل کی جانب. مفتی اعظم میرے یہ فیصلہ کر کے گئے اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا. اب تمہیں منزل کی جانب
جانب ازہری لے جائے گا اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چرا. امام صاحب قبلہ کو دیکھیے, عالم صاحب قبلہ کو دیکھیے, شعر ملاحظہ کیجیے. جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ, باپ ماں کو خود بھی بیٹا وہی لے جائے گا. باپ ماں کو خود بھی بیٹا وہی لے جائے گا. شعر ہے علی کو غازی بدر و حنین کہتے ہیں, علی کو غازی بدر و حنین کہتے ہیں, حسن کو ستے شہید مشرقین کہتے ہیں. علی کو غازی بدر و حنین کہتے ہیں, حسن کو ستے شہید مشرقین کہتے ہیں. اور وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس. وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس. جہانے صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں, جہانے صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں, جہانے صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے, ان میں اپنی اللہ کرتا ہوں اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ. آپ نے موت کے تعلق سے بھی تقریر سنی, ماں کے تعلق سے بیان سنا, اور علم کے تعلق سے آپ نے بڑی اچھی گفتگو نماز عشاء سے لے کر اب تک سنی. لیکن میں آپ کو دو باتیں بتانا چاہوں گا, ایک نماز اور دوسرا روزہ. سب سے پہلی بات نماز, کیونکہ قبر میں سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا, روز محشر جا گداز بود اولی پرشش نماز بود. جو روز محشر کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز کا کیا جائے گا. وہ دن جو جانوں کو پگھلانے والا دن ہوگا, روز محشر جا گداز بود, یعنی وہ حشر کا دن, حساب کا دن, جس دن کے جانوں کو پگھلانے والا دن ہوگا. جا گداز بود, جس کی وجہ سے جانیں پگھل نہیں ہوں گی. اب ولی پرشش نماز بود. سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے کیا جائے گا. تو سب سے پہلی بات نماز, دوسری بات روزہ, اور تیسری چوکا دینے والی بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا. مختصر وقت میں آپ کو بتا کر کے چوکا دینے والی بات یہ بتاؤں گا کہ جو آج سے سال بھر پہلے, لگ بھگ 2 سال پہلے اسلام کو گالی دیتا تھا, سرکار کا اپمان کرتا تھا, اور اپنے غلط تفسیروں کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا تھا, اب اس نے کیا کہتے ہوئے اپنا نام اسلام کے مبلغین کی فہرستی میں درج کرایا ہے. میں اس پر چوکا دینے والی بات, آخری بات آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلی بات نماز, یہ نماز ہے. علماء فرماتے ہیں, میرے نبی فرماتے ہیں نماز پڑھو, نماز کے بدلے میں جنت, نماز کے بدلے میں جنت ملے گی. ذرا غور سے سننا پیارے, نماز کے بدلے میں جنت ہی ملے گی, یہ اس کا کوئی اور بھی امپورٹنس ہے. چونکہ عبادتوں کی صورت میں ایک ہوتی ہے ظاہری صورت, ایک اس کے پیٹ سے جو محسوس پیغام نکلتے ہو. جیسے رمضان کے دنوں میں روزہ ہم نے رکھا, صبح ساجد سے لے کر دھوپ آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا, نڈھال کمزور ہو جانے کسی کا نام روزہ ہے. انتشار کا ماحول نہ بنائیں, بالکل خاموشی سے بیٹھے. بھائی میں آپ سے بار بار سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں بلواؤں گا. تو میں بول رہا تھا ایک ہوتی ہے ظاہری صورت, ایک اس کے پیٹ سے جو محسوس پیغام نکلتے ہو. جیسے ہم نے رمضان کے دنوں میں روزہ رکھا, صرف اتنا ہی سمجھا کہ صبح ساجد سے لے کر دھوپ آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا, اور بیوی سے کسی کا نام روزہ ہے. بولو یہی تو سمجھا نا. لیکن جانتے ہو پیغمبر اعظم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں وَلَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامًا وَشَرَابًا. حضور فرماتے ہیں جس نے روزے کی حالت میں یعنی رمضان کے دنوں میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس نے دانا پانی چھوڑ دیا ہے. بخاری کی اس حدیث سے جو پیغام ملتا ہے کہ وہ یہی ہے کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں یعنی رمضان کے دنوں میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس نے دانا پانی چھوڑ دیا ہے. تو بخاری کی اس حدیث سے جو پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہماری اخلاقی تربیت کر رہا ہے, ہمیں ہمارے گناہوں کو چھوڑنے کی ٹریننگ دینا چاہتا ہے. کبھی دانا پانی بھی تیرے لیے جائز ہے, مگر اللہ کے کہنے سے فرق وہ دانا پانی کے لیے حرام ہے. اللہ کے کہنے کی وجہ سے اگر اس دن تم ایسا کرو گے تو وہ شکل پیدا ہو جائے گی
ہوگی 10 سال کے بعد جو لوگ دعا کو چھوڑنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو روزے کے ظاہر بھوکا پیاسا نہ تو دور ہو جانا لیکن حقیقی سنت یہ ہے کہ دل باغ کی خوشبو آتی ہے دل باغ میں سے خوشبو آتی ہے ہم لوگ رکھتے ہیں کیا بیمار شادی سے لے کر دھوپ رات تک بھوکے پیاسے نظر خوشبو آتی ہے لیکن جانتے ہو آج کا یوگا ماسٹر اپنے خلاوت اپنے ماننے والے ڈیزائن پر اپنے مریدوں سے یہ روکتا ہے کہ اگر تم گیس چکر بچنا چاہتے ہو صحت مند رہنا چاہتے ہو تو ہر مہینہ 3 روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے خود رام دیو اپواس کرتا ہے بہت لمبے لمبے اپواس کرتا ہے کبھی کبھی تو ایسی چیلنج کرتا ہے کہ اپنے پیٹ کو اپنے پیٹ سے چپکا لیتا ہے آج سے 1.5 سال پہلے پٹنے کے گاندھی میدان میں رام دیو جی آمد ہوئی اب پٹنہ کے سارے ڈی آئی جی مجسٹر منتری سب لوگ جمع ہو گئے اب رام دیو جی لوگوں سے کہہ رہے ہیں جیسے جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ویسے آپ لوگ کیجئے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے کون ہے ڈی آئی جی منتری سب لوگ جمع ہے فوج ہے افواج ہے بڑے بڑے کمانڈر سب اس میں جمع ہے میدان میں رام دیو جی کہہ رہے ہیں میں ناک کو غور سے دیکھ رہا ہوں آپ بھی سب کے سب ناک کو غور سے دیکھیے اب سارا مجمع ناک کو غور سے دیکھنے لگا رام دیو جی کہہ رہے ہیں میں پاؤں کو غور سے دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بھی سب کے سب پاؤں کو دیکھیے اب سارا مجمع اٹینٹیولی پاؤں کو دیکھنے لگا اب رام دیو جی کہہ رہے ہیں میں دائیں اور بائیں کاندھے کو دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بھی دھیان لگا کر کے آتما کو شانتی دے کر کے اپنے دائیں اور بائیں کاندھے کو دیکھیں اب رام دیو جی آخر میں کہتے ہیں کہ میں اپنی گود میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بھی اٹینٹیولی سب کے سب گود میں دیکھیے اب جیسی رام دیو جی کا یوگا ہوا لوگوں نے بات سن لی کہ رام دیو جی کا یوگا سننے کے بعد اب رام دیو جی نے کہا کہ آپ لوگ اگر پیٹ ڈیڑھ بچنا چاہتے ہو اور پیٹ دکھ رکھنا چاہتے ہو تو سب کے سب کدو کھاؤ یا لوگ کھاؤ اب لوگ جسے میدان سے باہر نکلے شبیر سے باہر نکلے تو جو لوگ 5 روپے کے جی مل رہی تھی نا جو لوگ 5 روپے کے جی مل رہی تھی اب وہ سیدھے 40 روپے کے جی ملنے لگی اب پٹنہ کا سارا کدو ختم ہو گیا اب لوگ ایک ہنگامہ برپا کر رہے ہیں کہ میں نے رام دیو جی کے کہنے کے مطابق عمل کیا تو میرا شوگر کم ہو گیا میری بی پی لو ہو گئی ہم کو تندرستی مل گئی میں کہتا ہوں رام دیو جی یہاں دیکھو وہاں دیکھو کدو کھاؤ ارے اسلام کا ٹھیلا چارہ تو جانتا ہے 1400 سال پہلے پیغمبر اعظم نے جو صحت کا خزانہ عطا فرمایا ہے یہ نماز نہیں تھا حالت قیام میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا ہے اور رکوع کرنے کی حالت میں تو ہم نے پاؤں کو دیکھنا ہے اور سجدے کی حالت میں ناک کو دیکھنا ہے حالت اعلیٰ تحیات میں دو کھیلے دیکھنی ہے اور سلام کرنے کی حالت میں دائیں اور بائیں کاندھے کو دیکھنا ہے تو جس ٹینشن کی وجہ سے آج 1400 سال کے بعد رام دیو لوگوں کو چکرات نہ فرماتا ہے پیغمبر اعظم نے 1000 سال پہلے نماز کی صورت میں عطا فرما دیا ہے آج کہتے ہیں کدو کھاؤ کدو پیٹ کے لیے مفید ہے لیکن ہمارے پاس سے بھی وہ حدیث گزری ہے ہم نے بھی وہ حدیث پڑھی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر اعظم ایک صحابی کے گھر مہمان ہوئے تھے آقا دو جہاں کے سامنے گوشت کی پیالی رکھی ہوئی تھی جس میں کہ لوکی ملی ہوئی تھی اب آقا دو جہاں پیغمبر اعظم اپنی نورانی انگلیوں کو کٹورے کے اندر داخل فرما کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر کدو کے قتلے کھا رہے ہیں ان کے بعد صحابہ کرام میں معمول ہو گیا تو کھانا تو دور کی بات حضور کی پسند ہے لوکی آج 1400 سال کے بعد سائنس بھی اپنا میں نے بتایا کہ جو چیز حضور کی پسندیدہ ہے اس میں کس قدر فزیکل اسکرین پر بینیفٹ چھپے ہوئے ہیں تو آج جو کدو کی بات کرتا ہے لیکن پیغمبر اعظم نے 1000 سال پہلے لوکی کی صورت میں سب کا خزانہ عطا فرما دیا ہے اس لیے اسلام نہ کل خطرے میں تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک رہے گا جو علم کا اجالا پھیلتا چلا جائے گا اسلام کو سمجھنا تو نہیں آسان ہوتا چلا جائے گا ذرا زور سے سننا پیارے آج لوگ ہریدوار جاتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں جانا بھی چاہیے ہر آدمی کو اپنی لائف کی آزادی ہے ہمارے بھیم ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جی نے یہ ہمارا سمویدھان یہ آئین لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ ہر آدمی کو اپنی لائف کی آزادی ہے ہر آدمی کو اپنے مذہب اور اس کی تبلیغ کرنے کی مکمل آزادی ہے اپنے خیالات اظہار کی آزادی ہے تو جس کا جی جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے آپ کبھی پوچھیں گے کہاں جا رہے ہیں کہ ہریدوار کیوں جا رہے ہیں کہ وہ پنتجلی میں یوگا ماسٹر جو ہے ڈاکٹر رام دیو کہ وہ علاج بتاتے ہیں کہ موٹاپے کا علاج وادی کا علاج شوگر کا علاج فلاں بیماری کا علاج ہارٹ کا علاج کہ وہ پنتجلی میں ان کے 2-4 نسخے میں بھی سیکھوں گا
وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اب لوگوں نے ہنگامہ برپا کر دیا کہ 4 بجے اٹھو، مارننگ واک کرو، صحت مند رہو گے، مارننگ واک کرو، رننگ کرو، واکنگ کرو. آپ لوگ بھی کبھی کبھار دیکھتے ہوں گے کہ صبح سویرے کوئی ادھر گھوم رہا، کوئی ادھر دوڑ رہا، کوئی واکنگ کر رہا، کوئی جیسے تیسے کر رہا. اب لوگوں نے ہنگامہ برپا کر دیا کہ 4 بجے اٹھو، مارننگ واک کرو، مارننگ واک کرو. لیکن اگر رام دیو جی کی بات اپنی جگہ پر درست ہے تو پیغمبر اعظم نے ان کو 5 وقت کی نماز فرض کرا دی ہے. آدمی نہ کوئی واکنگ کرے، نہ کوئی کھیل کود کرے، نہ کوئی رننگ کرے، نہ کوئی ایکسرسائز کرے. آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جیسے بستر سے اٹھے گا، اب بستر سے اٹھے گا وضو کرنے کے لیے دھوئے گا تو ایک آنکھ میں پانی ڈالے گا تو زندگی کی آخری سال تک وہ موت بندے کی بیماری سے محفوظ رہے گا. میں کہہ رہا ہوں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جیسے کہ بستر سے اٹھ کے وضو کرے گا، ایک طرف سے جب تم منہ دھوئے گا تو بیماریوں سے، خطرناک بیماریوں سے آنکھ محفوظ رہے گی. جیسے تم مسجد تک آئے گا اور جتنے قدم تیرے مسجد میں آنے پڑیں گے، ہر قدم کے بدلے میں نیکی کی جائیں گی، درجات ملیں گے، وہ درجات بدل ہوں گے. جیسے کہ نماز پڑھ کے اپنے گھر لوٹے گا تو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹریکنگ واقعی اس سے اجمل زندگی گزارنے کو ہمیں گفٹ بھی عطا فرمایا ہے. اس نے کی محمد نے کہا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا جو ہو کرم تیرے ہے. پیغمبر اعظم نے اس دین کو پسندیدہ دین قرار دیا ہے کہ جو میں دیتا ہوں لے لو اور جس سے میں روکتا ہوں رک جاؤ. میری بات مانو، جنت بھی ملے گی، دنیا میں سے ہمیں تندرستی بھی ملے گی. روزہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا صحت کیسے ملتی ہے. پیغمبر اعظم فرماتے ہیں سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. سائنس میرا سمجھ کر افاق یو ول بی ہیلدی. پیغمبر اعظم فرماتے ہیں سومو تصحو. تو امریکہ کا دانشور بولا کہ اشتر کفاش یو ول بی ہیلدی، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اس لیے کہ جو دن میں 10 بار کھاتا ہے، ذرا غور سے سننا پیارے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. ذرا سائنس بھی آپ کو میں کچھ آپ کے دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں کہ اسلام کیا ہے. ہمیں ہمیشہ اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں ہمیں اسلام کو فالو کرنا چاہیے. ہمیں اسلام کے ہر پیغام کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام کھانے میں کیا کہہ رہا ہے، اسلام پینے میں کیا کہہ رہا ہے. اگر بیت الخلا جائے تو اسلام کا کیا حکم ہے، اگر بیت الخلا سے نکلے تو اسلام کیا کہتا ہے. مسجد میں قدم میں ڈالے تو پہلے کون سا قدم بڑھائے، مسجد سے نکالے تو پہلے کون سا قدم بڑھائے. تو اس نے اسلام کو فالو کرنا چاہیے. اسلام ایک مکمل زندگی کا آئیڈیل ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے، پسندیدہ دین قرار دیا ہے. حضور نے فرمایا سومو تصحو، جو میں دیتا ہوں لے لو، یعنی روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. تو میں بات کر رہا تھا جو دن میں 10 بار کھاتا ہے اس کا گردہ ہمیشہ حرکت کرتا رہتا ہے، اس کی کڈنی ہمیشہ حرکت کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے کڈنی اور معدے کا نظام چرمرا جاتا ہے. لیکن مکمل 12-15 گھنٹے میں اس کو آرام ملتا ہے، اس کڈنی کو آرام ملتا ہے، معدے کو آرام ملتا ہے. آج میڈیکل سائنس کہتی ہے معدے کو آرام چاہیے، کڈنی کو آرام چاہیے، معدے کو آرام چاہیے. لیکن حضور نے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. تو دنیا دار کے فارمولے پر چلنے میں دو جہان کی گواہی مانگنا ہے اور میرے مصطفیٰ کی ہدایت کو عمل کرنے میں دو جہان میں سے زندگی گزارنے کا ایک پہلی گفٹ عطا فرمایا ہے. اس لیے کہ محمد سے تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کا لوگو قلم تیرے ہیں. نماز کی بات چل رہی تھی. نماز ہی نماز کے بدلے میں جنت ملے گی. لیکن تعجب مجھے اس بات پر ہے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے. تعجب مجھے اس بات پر ہے کہ آج سے کئی سال پہلے امریکہ کے دانشور نے یہ کہا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ پورے واشنگٹن میں نماز کو نافذ کر دوں. آخر کیوں؟ چلیے جناب اس سے چل کر کے پوچھتے ہیں کہ مسلم سماج میں پیغمبر اعظم نے نماز کو فرض قرار دیا ہے کہ جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑے گا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑے گا وہ کفر کے قریب پہنچ گیا. فقد قال الدین، اس نے دین کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر، کیا ہو گیا؟ آج تک ہم جنت کے بھروسے نماز کی شوق میں بیٹھے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ پیغمبر اعظم نے کیا فرمایا؟ اب کچھ میں رمضان میں چہل پہل ہوتی ہے، لیکن جیسے عید کا دن آتا ہے تو حج میں ثابت مسجد سنی ہوتی چلی جاتی ہے. کیا ہو گیا میرے بھائی مسلمان کو؟ لیکن امریکہ کا وہ دانشور یہ بولتا ہے، وہ عیسائی بولتا ہے میری خواہش ہے کہ پورے باشر گھر میں نماز کا نافذ کر دو. کیوں؟
اس نے دنیا کے بھلوں سے یہ جنت کے بھلوں سے نماز کے شوق نہیں بلکہ نماز کے انسان کی پہلو ہے یہ دلیری جو دنیا کا پہلو ہے نماز کے بدلے میں صحت ملتی ہے نماز کے بدلے میں صحت کیسے ملتی ہے ذرا غور سے سننا پیارے جب امریکہ کے گوروں کے دلوں میں دنیا کا مال کمانے کا اس قدر شوق جم گیا کہ امریکی مشینوں کے سامنے 16 گھنٹے کھڑے ہیں کھانا کھانے کھڑے ٹوائلٹ باتھ روم پیشاب پاخانہ سب کچھ کھڑے جو آدمی 16 گھنٹے کھڑا رہے گا چونکہ ہر آدمی کے اندر یہ دوڑانے خون کا ایک سسٹم ہے بلڈ سپلائی کا سرکولیشن ہے یہ بیچ میں ہارٹ ہے یعنی یہ دل ہے یہ خون ان پٹ بھی کرتا ہے آؤٹ پٹ بھی کرتا ہے یعنی یہ ہارٹ یہ خون لیتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے یعنی پمپ کا کام کرتا ہے تو آپ جب 16 گھنٹے کھڑا رہے گا تو یہ ہارٹ نیچے والے پارٹس کو تو بلڈ سپلائی کر دے گا بغیر کسی پریشر کے جس طرح 10 مکان پانی کا ٹینک رہتا ہے بغیر کسی پریشر کے 10 مکان سے نیچے کو پانی آ جائے گا لیکن اسی طرح کی روٹیگر کی تو طاقت نہیں ہے یہ نیچے والے پارٹس کو بلڈ سپلائی کر دے گا لیکن اپنے کے اوپر کو یعنی دماغ تک خون پہنچانے میں اور چہرے کی تمام شریانوں کو خون پہنچانے کے لیے ہماری دل کو پریشر بنانا پڑتا ہے اب بار بار پریشر بنانے کی وجہ سے 16 گھنٹہ مل کر کھڑے ہیں اب بار بار پریشر بنانے کی وجہ سے ان لوگوں کے دل کمزور ہو گئے خون دماغ تک نہ پہنچ پایا باقی مرداروں کو خون نہ پہنچ پایا اور نتیجے میں بھی بیمار ہونے لگے آج آپ دیکھ رہے ہیں چین بھی بیمار ہو رہا ہے کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہے کیونکہ ہر آدمی کو خون کی ضرورت ہے دماغ کو خون کی ضرورت ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کیونکہ ہر آدمی کا چہروں پر کالے کالے دانے نکلنے لگے اس کی وجہ یہ تھی واجب مقدار خون نہ پہنچ پا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ خان جب خون نہ پہنچ پا رہا تھا تو کالے کالے جب چہروں پر دانے نکلنے لگے تو لوگوں نے میڈیسن لینا شروع کر دیا اب اس نے میڈیسن لینا شروع کر دیا لوگوں نے جب میڈیسن لینا شروع کیا تو ایک ماہر نے مشورہ کیا بغیر کسی دوائی کے کس طریقے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اس مرض کو بغیر دوائی کے کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہر آدمی کے اندر دوڑانے خون کا سسٹم ہے جس طرح 10 منزلہ مکان کے اوپر پانی پہنچانے میں پریشر بنانا پڑتا ہے اسی طرح دل کو قدرتی طور پر طاقت ملی ہے یہ تھوڑا پورا کرتا ہے پریشر بناتا ہے جب کئی دماغ کی ساری رگوں میں وہ چہرے کی تمام شریانوں میں خون کو پہنچاتا ہے جب ماہر کی نظر اب وہاں کے ماہر نے میڈیکل رپورٹ میں بھی بیٹھ کر کے مشورہ ڈھونڈنا شروع کیا تو ایک ماہر کی نظر جب نماز پڑھی تو اس کے ہوش اڑ گئے اس نے یہ کہا کہ مسلم سماج میں 5 وقت کی نماز مسلم سماج نے مسلمان کو خزانہ عطا فرمایا ہے مسلمان ہر ٹائم میں کئی رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور ہر رکعت کے اندر اسٹینڈنگ پوزیشن بھی ہے ریکلائن پوزیشن بھی ہے سیٹنگ پوزیشن بھی ہے آدمی جیسی نماز میں کھڑا ہوگا تو یہ ہاتھ نیچے والے پارٹ کو بیٹھ کر کرے گا جیسے ہی رکوع میں جائے گا گردن اور دل کا لیول برابر ہو جائے گا اور گردن تک خون پہنچائے گا جیسے ہی سر سجدہ میں رکھ دے گا دل اوپر ہو جائے گا دماغ نیچے ہو جائے گا اور دماغ کی ساری رگوں میں وہ چہرے کی تمام شریانوں میں خون پہنچ جائے گا جب اسماعیل کی نظر نماز کو پڑھی مجھے ہوش ہو گئے اس نے یہ کہا میری خواہش ہے کہ پورے واشنگٹن میں نماز کو واقع کر دوں تاکہ امریکی بھائی بے شمار جھوڑے اور دماغی بیماری سے بھی دور ہو جائے پتہ یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کا علم بڑھ رہا ہے میرے مصطفیٰ کی قانون کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اس لیے ہر آنے والا دن کوئی نہ کوئی اس کو ضرور کرنا پڑتا ہے